السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک سلگتا ہوا مسئلہ اور مسلم معاشرے کا ایک انتہائی حساس اور نازک ترین مسئلہ جو مرد کے لیے مطلوب اور عورت کے لیے ناپسند بنا ہوا ہے، یہ مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو اور ہماری اس گفتگو کو از اول تا آخر ضرور سنیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا آپ مرد حضرات کا بھی اور ممکن ہے ہماری دینی بہنوں کا بھی۔ ایک چبھتا ہوا سوال، مردوں کو ایک سے زائد شادی کرنا جائز ہے؟ جب کوئی عورت یہ سنتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے، اس وقت سے اس عورت کی زندگی میں زلزلہ سا برپا ہو جاتا ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی میں جھگڑے، لڑائی، مار پیٹ، گالی گلوچ، حتیٰ کہ دو خاندانوں میں تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسری شادی گناہ ہے یا پہلی بیوی پر ظلم ہے یا ایک کے ساتھ عدل اور دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہے؟ ان سوالوں کو شریعت کے میزان پر تولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری شادی یا بیک وقت ایک سے زائد شادی کا مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کسی پر ظلم ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مردوں کو ایک سے زائد شادی کی اجازت نہیں دیتا تو کوئی مرد دوسری شادی نہیں کرتا۔ دوسری شادی پر عمل دراصل اسلامی حکم کی وجہ سے ہے۔ ایسے میں کسی مسلم خاتون کا اپنے شوہر کو دوسری شادی سے روکنا شرعاً غلط ہے۔ عہد صحابہ میں ایسی کوئی خاتون نہیں ملتی جس نے اپنے شوہر کو دوسری شادی سے منع کیا ہو یا دوسری شادی کے نام پر ہنگامہ کھڑا کیا ہو۔ حقیقت میں دوسری شادی یہ موجودہ دور کا ہنگامہ ہندوانہ سماجی اثر کا نتیجہ ہے، جہاں ہندو میرج ایکٹ کے تحت انہیں ایک ہی شادی کی اجازت ہے، ورنہ اسلامی ممالک میں آج کے پرفتن دور میں بھی ایسا ہنگامہ دیکھنے کو نہیں ملتا جو بر صغیر میں پایا جاتا ہے۔ ہر مرد متعدد شادی کا متحمل نہیں ہو سکتا، تاہم بہت سارے تعدد ازدواج کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان تمام باصلاحیت مردوں کو اپنی صلاحیت بروئے کار لانی چاہیے۔ اس سے ایک دو نہیں، سینکڑوں مثبت اثرات فرد و معاشرے پر مرتب ہوں گے۔ آپ ذرا تعدد ازدواج کی دنیا میں داخل ہو کر سوچیں، کیا پھر کوئی نکاح مہنگا ہوگا؟ کوئی باپ بیٹیوں کی شادی کے بوجھ تلے دبا ہوگا؟ کسی غریب کی کوئی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوگی یا شادی کے لیے دم توڑے گی؟ سماج کی معذور اور بدصورت لڑکی شادی کے لیے ترسے گی؟ ایک سے زیادہ خواہش والا مرد خواہش کی چکی میں پستا رہے گا؟ کیا زنا کے بڑھتے واقعات کم نہیں ہوں گے؟ آج کے ماحول میں شادی اس قدر دشوار اور خرچیلی ہے کہ ایک باپ بیٹی کی پیدائش کے وقت سے ہی اس کی شادی کے لیے پائی جمع کرنے لگ جاتا ہے، خصوصاً غریب باپ۔ میرا ماننا ہے کہ مسلمان شادی اسلام کے مطابق کر لے اور مالدار طبقہ امانت داری سے زکوٰۃ نکالے تو پھر مسلم سماج میں نہ غریبی ہوگی اور نہ بد امنی۔ ایسا سماج اس قدر ترقی یافتہ ہوگا کہ اس کا ہر فرد پرامن زندگی گزار رہا ہوگا۔ اتنی لمبی تمہید ان بہنوں کو سمجھانے کے لیے باندھی ہے جو دوسری شادی کو اپنے حق میں عذاب سے بدتر سمجھتی ہیں۔ دراصل یہ اسلامی بہنوں کی غلط فہمی ہے
جو برے سماج کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اسلامی سماج بنایا ہی کب؟ جہاں اسلامی پردہ ہو، اسلامی اخوت ہو، اسلامی طور پر تجارت اور معاملات ہو، نیکی کی دعوت اور برائی پر نکیر ہو۔ جب سماج میں برائی ہوگی تو اس کے برے اثرات زندگی کے تمام مراحل پر پڑیں گے۔ آپ سوچتی ہیں کہ دوسری شادی سے ہمارا حق مارا جائے گا، ہمارے بچوں کی حق تلفی ہوگی، ہم سے شوہر کی محبت کم ہو جائے گی، ہماری آزادی چھن جائے گی، ہماری ضرورتیں اور شوق پورے نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ دوسری شادی آپ کے اوپر کوئی ظلم یا آپ کے حق میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اکیلی بیوی ہمیشہ نعمت میں رہتی، اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کبھی اس کو طلاق نہیں ہوتی اور اپنے شوہر کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، جبکہ سماجی حالات اس کے برعکس ہیں۔ عموماً اپنے سماج میں ایک ہی شادی ہوتی ہے، مگر میاں بیوی کے درمیان بہت سے تنازعات دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے باعث اکثر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ اکیلی ہونے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پھر اپنے شوہر کی دوسری شادی یہ آپ کا پھر اپنے شوہر کی دوسری شادی پر آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس تناظر میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اسلام کی بنیادی معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ اسلام کے سائے میں زندگی گزار سکیں، آپ کے شب و روز عبادت اور فرائض کی ادائیگی میں گزریں۔ زندگی کا دوسرا نام پریشانی ہے، اس لیے اسے جھیلنے کا ہنر سیکھیں۔ ذرا غور کریں کہ پہلے والدین کے یہاں تھی تو کتنا خوش تھی، شادی کے بعد کس قدر مسائل آ گئے۔ اگر کچھ مسائل شوہر کی دوسری شادی سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے حقوق اور فرائض کو پہچانیں اور انہیں بخوبی انجام دیتے رہیں، کبھی آپ غمگین نہیں ہوں گے، بھلے مسائل میں گھرے رہیں۔ شوہر میں دوسری شادی کا خیال پائیں تو دیکھیں کہ کیا وہ دو بیویوں میں انصاف کر سکیں گے اور ان کی رہائش اور اخراجات برداشت کر سکیں گے۔ اگر ہاں تو انہیں خوشی خوشی شادی کرنے کا کہیں۔ پھر آپ کو کس بات کا دکھ ہے؟ آپ کو کس بات کا دکھ ہے؟ یہ بات اوپر معلوم ہو گئی کہ مردوں کو ایک سے زائد شادی کرنا جائز ہے، اس لیے آپ کا دوسری شادی سے روکنا یا طلاق کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک مزید بات توکل اور عقیدے سے متعلق ہے، وہ یہ کہ دوسری شادی پہ پہلی بیوی سوچتی ہے کہ ہمارے حصے کی روزی دوسری عورت اور اس کی اولاد چھینے گی، جبکہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں سب کا نصیب اور رزق لکھ دیا ہے، کوئی کسی دوسرے کا نصیب اور رزق نہیں چھین سکتا۔ آپ اس پہلو سے بھی غور کر کے دیکھیں کہ شوہر کی ذات پر آپ کا کتنا اختیار ہے۔ کیا وہ آپ کی ایسی ملکیت ہے جس پر کسی دوسرے کا ادنا سا بھی حق نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شوہر کی ساری جائیداد بھی بیوی کی نہیں ہے، اس کا چوتھائی یا 8واں حصہ ہے۔ شوہر کے ایک لفظ طلاق سے آپ کا سارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ مرد کسی سے شادی کرے، آپ اس سے بے پرواہ ہیں، پھر دوسری شادی سے روکنا کیسا ہے؟ سوچ کر دیکھیں۔ بسا اوقات مجبوری میں عورت خود ہی اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کا حکم دیتی ہے، مثلا بچہ نہ ہوتا ہو یا جنسی طور پر شوہر کو خوش نہ کر سکتی ہو یا ہمیشہ بیمار رہتی ہو، یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کو ان عورتوں کا درد بھی محسوس کرنا چاہیے جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ لاکھوں میں ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قرب قیامت میں عورتوں کی کثرت ہوگی، اور آج ہم دنیا میں عورتوں کی کثرت دیکھتے ہیں، باوجود کہ لڑکیوں کا اسقاط ہو رہا ہے۔ ایسے میں تمام عورتوں کے ساتھ انصاف اسی وقت ممکن ہے جب مرد حضرات ایک سے زائد شادی کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی اسے بیان نہیں کرے گا۔ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال
وَيَكْثُرُ النِّسَاءَ حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ. صحیح بخاری حدیث نمبر 6808. حدیث کا ترجمہ ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو پائے گی، یا یوں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت پی جانے لگے گی، زنا پھیل جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی. حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ 50 عورتوں پر ایک ہی خبر لینے والا مرد رہ جائے گا. جب کوئی عورت اس نیت سے اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کا حکم دیتی ہے کہ کسی مجبور و لاچار عورت کا بھلا ہو جائے تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر کی مستحق ہوگی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک شخص کی زندگی میں ایک سے زیادہ بیوی ہو تو اس کے یہاں زیادہ مسائل ہوں گے، مگر بیویوں کو ان سارے مسائل سے کیا واسطہ؟ انہیں بغیر خرچ کے محض امور خانہ داری انجام دینا ہے، جبکہ کفالت سے لے کر تمام عائلی مسائل کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے. مثلا بیوی بچوں کا خرچ، رہائش، تعلیم و تربیت اور علاج و معالجہ وغیرہ. دوسری شادی کے بعد پریشانی اس بات سے پڑتی ہے کہ پہلی بیوی اپنی سوکن کو اپنا دشمن سمجھ لیتی ہے. سوکن آپ کی دشمن نہیں ہے، اسے اپنی بہن سمجھے، اور جس طرح شوہر سے پیار کرتی ہیں اپنی اس بہن سے پیار کریں. اس طرح دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزرے گی، بلکہ دونوں بہنیں گھریلو کام میں ایک دوسرے کو دوست سمجھ لیں تو وہ گھر سنور جائے گا. اور دونوں علیحدہ علیحدہ رہتے ہوں تب زیادہ مسائل نہیں ہوتے. اس جگہ آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کو حفظ کر لیں اور اس کی روشنی میں زندگی گزاریں. انشاءاللہ جس حال میں رہیں گی خوش رہیں گی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنہ شئت. یعنی جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں اس کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا. ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ آپ یہ جان لیں، شوہر کے دل میں دوسری شادی کا خیال پیدا ہو جانے سے یہ خیال اور بھی پختہ ہوتا جائے گا جب آپ منع کریں گی اور جھگڑا کریں گی، لڑائی کریں گی. دوسری شادی سے روکنے کا آپ کو اسلام نے اختیار نہیں دیا، جبکہ مرد کو دوسری شادی کرنے کا اختیار دیا ہے. یہ قرآن و سنت کی روشنی میں دوسری شادی سے متعلق ہماری بہنوں کی خدمت میں اور ہمارے سماجی جو ذہن ہیں ان ذہنوں کو سامنے رکھ کر کے ان مسائل کو پیش کیا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو صحیح معنی میں ہم مسلمانوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.